أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي رضا عليه السلام: من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة والعاقل بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. صلوات پڑھتے محمد والے. حضرت بیمار ہیں خان مظفر صاحب اور شاہ آفاق صاحب اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے صحت کے لیے دعا کرتے. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرمائے. ایک اچھی صلوات پڑھیے محمد والے. آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے جنت واجب ہے، فرض ہے، لیکن بے شرط ہے وہ شروط ہے وہ انا من شروط ہے. شرط ہے اور شرط میں سے ہم اہل بیت شرط ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں ولایت ہے، محبت ہے اور اس قلعے میں ہے تو جو بھی اس ولایت کے قلعے میں ہو، جس طریقے سے انسان کسی قلعے میں ہوتا ہے تو اب جو ہے باہر سے پتھر مارے، چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، اس پہ کچھ اثر نہیں کرتا ہے. وہ جو ہے قلعے کے اندر ہے تو محفوظ ہے، لاکھ جو مخالف ہوائیں آئیں کچھ نقصان نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ ولایت جو ہے ایسی چیز ہے. تو بہرحال آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام ولادت کے جو ایام ہیں وہ دن جو ہے قریب ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے، ولایت اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے. دیکھیں جسم تو یہ معنی نہیں رکھتا، انسان ہے بہرحال کہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس میں روح میں کوئی فرق نہیں ہے اور شکل سے اور دیگر اعتبار سے وہ جو فرق ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن جو ہے اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، روح اصل چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلا یہ جو کرنٹ ہے، لائٹ ہے، جو تار ہے، تو یہ جو ہے ایک روح ہے، ایک برق ہے، روح ہے. لیکن اب جو ہے اسی کو آپ دیکھیں کہ کبھی انسان جو ہے پریس سے جوڑ دیتا ہے تو وہ گرم ہو جائے، کبھی جو ہے مثلا موبائل سے، کبھی جو ہے فین ہے، کبھی جو ہے مثلا لائٹ ہے، یہ کبھی فریج ہے، واشنگ مشین ہے اور سب ہے نا. یہ سب چیزیں جو ہے انسان جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن جو ہے ہر چیز الگ الگ ہے نا، مشین ہے، موبائل ہے، یہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، اصل چیز روح ہے. تو روح کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ یہی روح ہے کہ انسان جو ہے وہ منزل کمال پہ پہنچتا ہے نا. ورنہ تو جسم کا ڈھانچہ تو پڑا تھا، لیکن جو ہے پروردگار نے حکم نہیں دیا سجدہ کرو، لیکن جیسے ہی روح پھونکا تو کہا پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو حکم ہوا کہ اب جو ہے سجدہ کرو. تو اصل چیز جو ہے وہ روح ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے انسان اگر جو ہے صاحب ایمان کے ساتھ ہو تو ایسا نہیں کہ وہ بھی جو ہے صاحب ایمان ہو جائے گا. اور سب تفصیل سے آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ذکر ملے گا کہ مثلا جناب نوح علیہ السلام، تفصیل میں نہیں جائیں گے. جناب نوح علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی، رابعہ نام تھا ایک بیوی، اور وہ جو ہے جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. یعنی جناب نوح علیہ السلام جو ہے وہ تبلیغ کر رہے تھے، لیکن تبلیغ جو ہے ان پہ اثر نہ ہوا، اثر نہیں ہوا نا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ
جب پروردگار کا حکم ہوا اور جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور آخر میں جب یہ کہا کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تو کیا کہا کہ ہم کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے، کہا کہ بس یہی جو ہے نجات کا راستہ، جو اس پہ سوار ہوگا وہی بچے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے جناب نوح کی بیوی جو رابعہ نام تھا، بیٹا کنعان بیٹا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ سوار نہیں ہوئے اور آخر کار جو ہے غرق ہو گئے، جناب نوح کی بات نہیں مانی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، یا جناب لوط علیہ السلام کی بیوی ہے نا، ایک بیوی ہے نا، ان کا بھی نام واحلہ تھا، ہے نا۔ بہرحال نام جو بھی ہو، اس سے نام سے بحث نہیں، لیکن مقصد ہے نا، واحلہ نام جو ہے نا تاریخ میں ذکر ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یعنی جناب لوط علیہ السلام جو ہے 30 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 30 سال، لیکن جو ہے اس کے باوجود ایمان نہیں لائی، ہے نا۔ قوم نے کتنا ستایا کہ جناب لوط علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہم جو ہے تمہارے لیے ہے نا بد دعا کر دیں گے، یا جناب نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے انہوں نے جو ہے بد دعا کیا اور حکم ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی 30 سال تک، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائی۔ یعنی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ یعنی جو 30 سال تک تھی وہ، یا جناب نوح کی بیوی، آپ دیکھیں کہ 30 وہ نام نوح کی بیوی ہے، جناب لوط کی بیوی ہے، معلوم ہوا کہ ساتھ میں ہے، پہلو میں ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سب چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائی۔ اور اسی کے برعکس آ جائیے کہ فرعون کی بیوی آسیہ، اب آپ دیکھیے یہ جو ہے خدائی کا دعویٰ خود کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں جو سب سے بڑا خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ بھی جو ہے انہی کے پہلو میں ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، یہ ایمان لائی۔ صاحب تجو کر کے سن رہے ہیں، ہاں بہت سنجیدگی سے، کہاں فرعون، لیکن اب آپ دیکھیں کہ پہلو میں ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان لائی۔ یعنی جو ہے مومنہ اس دنیا سے گئی اور ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اس سے جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یا آپ دیکھ لیں کہ نمرود نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، تو 1-2 مہینہ نہیں بلکہ جو ہے 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، ہے نا۔ جب تمام لکڑیاں جمع ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے، یعنی انسان جو ہے قریب نہیں جا سکتا، منجنیق کے ذریعے۔ اچھا دیکھیں نمرود جو ہے چاہتا تو پھانسی ویسی دے دیتا، بات ختم ہو جاتی ہے، بہت سے ذریعہ زہر دے دیتا، پھانسی دے دیتا، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے ذہن پہ جو ہے اتنی ہیبت رہے کہ اب جو ہے کوئی ابراہیمی تصور لے کے پیدا نہ ہو۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اور آگ جو ہے گلزار ہو گئی، اور ادھر نمرود کی بیٹی جو ہے وہ بلندی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ جناب ابراہیم جو ہے آگ میں بیٹھے ہوئے، آگ جو ہے گلزار ہے۔ اب جو ہے جو ادھر سے دیکھا اور وہیں سے جو ہے آواز دے رہی ہے، ایک بلندی سے آواز دے رہی ہے کہ ابراہیم یہ بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں آگ نہیں جلا رہی ہے۔ دیکھیں یعنی قدرت نے، پروردگار نے اس کی آواز کو جناب ابراہیم تک پہنچایا ہے، وہاں تک آواز جناب ابراہیم کے کانوں تک پہنچی، اور جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ دیکھو جس کے قلب میں، جس کے دل میں الہی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، تو اسے آگ نہیں جلاتی۔ جب یہ سنا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ایمان لائی، مومنہ ہو گئی۔ اور روایت میں یہ ہے، علامہ مجلسی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ جو فرزند پیدا ہوئے وہ نبی ہوئے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ ایمان لائی، تو معلوم یہ ہوا کہ نمرود کے گود میں پرورش پا رہی ہے،
کھا رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان لائی۔ تو ایک چیز واضح ہے کہ یہاں پہ جو ہے ساتھ یا پہلو جو ہے معنی نہیں رکھتا، وہ جو ہے روح معنی رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پہلو میں ہو تو صاحب ایمان بھی ہو۔ پڑھیے صلوات۔ تو اصل چیز ہے نا وہ جو ہے روح ہے۔ اب آپ دیکھ لیں تاریخ اسی طریقے سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی بیوی جو بادشاہ وقت کی بیوی، یا مثلا جو خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے نا، جودہ بنت اشد، کہ جس نے امام حسن کو زہر دیا۔ امام جواد علیہ السلام خود جو ہے آپ تاریخ میں آپ اوپر دیکھتے جائیں کہ بہت سی ہے نا ایسی تھی کہ جو پہلو میں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائی۔ تو بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جو 8ویں امام یہ کہ سلسلے کی کڑی ہے، امامت کی کڑی ہے، تو وہ افراد کی جو امام کے قائل نہیں، امام کو نہیں مانتے، سلسلے امامت کے قائل نہیں ہے، اور یہ عامہ میں جو مشہور ہے، عامہ میں مشہور ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا تجتمع امتی علی ضلال یا ضلال، علی ضلال یا ضلال، کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ امت ہماری یعنی ہمارے بعد جو ہے وہ امت گمراہ نہیں ہوگی، یعنی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہ حدیث جو ہے کس کے نزدیک ہے؟ عامہ کے نزدیک ہے، یا وہ کہ جو امامت کے قائل نہیں ہیں، امامت کے سلسلے کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے مشہور حدیث ہے کہ یہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے بعد جو ہے وہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ جو ہے حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اور اسے جو ہے خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس ہے نا فکرے کو، اس حدیث کو جو ہے 1-2 دلائل سے نہیں بلکہ جو ہے 40 ہے نا، کہیے تو 40 سنا ہی دیتے ہیں، ہے نا، سمیٹ کے سنا دیں گے۔ تو 40 جو ہے حدیث مثلا جو ہے اس کے رد میں امام نے فرمایا ہے، اس کے رد میں 40 دلائل کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ تو رسول اسلام کے رحلت کے بعد جو اسلام کے سربراہ ہوئے، وہ ایک مرتبہ مولا علی سے تنہائی میں آئے، آنے کے بعد جو ہے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے یہی حدیث بیان کیا، حدیث کو بیان کیا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے بعد جو ہے وہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ہماری امت جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے مولا کائنات نے سوال کیا، جو اسلام کے سربراہ ہو گئے رسول اسلام کی رحلت کے بعد، جو سربراہ اسلام امت کے، تو اب جو ہے مولا کائنات نے سوال کیا اس سے، پہلے یہ کہا کہ پہلے یہ بتائیے کہ اگر جو ہے حاکم ہو تو اس کے لیے جو ہے کیا کیا چیز ہونا چاہیے۔ تو اب تفصیل سے جو ہے کئی چیزیں بیان کی ہے کہ مثلا جو ہے وہ ظلم نہ کرے، اور جو ہے عدل و انصاف کرے، اور سنت رسول جو ہے اس پہ عمل کرے، عقل کے مطابق جو حق ہو اس کا جو ہے فیصلہ کرے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے بیان کیا۔ جب تمام چیزوں کو بیان کیا تو مولا علی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے اندر موجود ہے یا ہمارے اندر؟ تو فوراً جواب دیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے، لوگوں نے ہمیں مجبور کیا، لوگوں نے ہمیں مجبور کیا، لہٰذا جو ہے ہم نے قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد مولا علی جو ہے ایک ایک کر کے تفصیل سے اب بیان کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب رسول اسلام جو ہے حج سے واپس آئے
اور جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ میدان غدیر میں رسول اسلام نے ہمیں بلند کیا یا تمہیں بلند کیا؟ تو کہا کہ نہیں، وہ تو آپ کو بلند کیا۔ دیکھیں یہ دلیل امام دے رہے ہیں، اس حدیث کا سب رد ہے نا۔ اب تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، نہیں 2 گھنٹہ لگے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو کہا کہ نہیں، آپ نے پھر مولا کائنات نے کہا کہ آیت نازل ہوئی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین جو ہے کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، یعنی ہر چیز میں، ہر چیز میں، وہ فقہ کا باب ہو یا دیگر جو ہے باب ہو، ہر طریقے سے دین کامل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے مولا کائنات نے سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو نصارہ اور نجران جو مقابلے پہ آئے تھے اور آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہا کہ جب یہ حکم ہوا اور رسول اسلام جب لے کر چلے تو یہ بتاؤ کہ ہماری زوجہ کو لے کر گئے یا پڑھیے صلوات محمد والا۔ یا جو ہے کسی اور کو ہے نا، یا تمہارے اس کو، تو کہا کہ نہیں ہے نا، وہ تو آپ کی زوجہ تھی اور رسول اسلام اپنی بیٹی کو لے کر گئے تھے۔ تو اب جو ہے ایک ایک کر کے مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو جنگ خندق ہوئی اور جب وہ عمر بن عبداللہ مقابلے پہ آیا اور رسول اسلام نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس کے مقابلے پہ جائے گا، تو لوگ تو اس طریقے سے بیٹھے رہے، سر نہیں ہلائے کہ ایسا نہ ہو ہے نا جس طریقے سے پرندہ اڑ جائے۔ تو یہ بتاؤ کہ اس کے مقابلے پہ کون گیا ہے، اس کے مقابلے پہ تم گئے یا ہم گئے؟ تو پھر جو ہے جواب دیا کہ نہیں، ہم تو نہیں گئے ہے نا، آپ ہی جو ہے مقابلے پہ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو جنگ خیبر ہوئی اور یہودیوں سے جو مقابلہ تھا اور لشکر جاتا رہا اور واپس آتا رہا، جیسے ہی لشکر لوگ گئے اور ایک ہوا چلی، یہ مرحب آیا، یعنی آتا ہوتا نہیں تھا، بس ایک ہوا چل گئی ہے نا، ہوا چل گئی تو اب جو ہے فوراً لوگ جو ہے نا بھاگ جاتے تھے، واپس چلے آتے تھے۔ تو سوال کیا، لوگ جو جاتے رہے اور واپس آتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ مقابلے پہ آیا تو یہ بتاؤ کہ مرحب کو کس نے قتل کیا، تم نے قتل کیا یا ہم نے قتل کیا؟ تب کہا کہ دیکھیے اسی کو ہم بڑھا سکتے تھے 20 منٹ، ہے اسی کو تو مجلس کہتے ہیں، ہے نا، ہم جو پڑھے ہیں مجلس، صلوات پڑھیے۔ تو کہا کہ نہیں ہے نا، ہم نہیں، یہ جو ہے آپ تھے۔ پھر جو اس کے بعد جو ہے سوال کیا ہے نا کہ جو لوگ آتے رہے کاشتکاری کے لیے، اور پھر جو ہے جب ستارہ چلا یہ بتاؤ کہ کس کے در پہ اترا، یعنی یہ تمام جو ہے جو مولا کائنات کی جو فضیلتیں ہیں بس مختصر کرتے رہے نا، بعد میں پڑھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو مولا نے جو ہے جواب دیا جو تمام کمالات اور فضائل اور شب ہجرت میں سونے کا، یہ تمام چیزیں سب ذہن پہ آ گیا ہوگا آپ کے، ہے نا، یہ سب جو ہے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کون تھا، کون سویا شب ہجرت، بستر پہ کون سویا، رسول اسلام کا جان جو خطرے میں تھا آگے کون بڑھ کر بچائی، یہ تمام چیزیں تو ہر جگہ یہی جواب بھی ہم نہیں تھے، وہ آپ تھے، تو اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی جن کے ولادت کے ایام قریب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام کو زہر دیا گیا اور زہر کے ذریعے امام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام تھے، زہر کے ذریعے، قتل کے ذریعے
امام معصومین علیہ السلام کو شہید کیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور جب کوفہ پہنچا تو کوفے کی چھتیں نیچی تھیں اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ خارجی نے فروج کیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تماشا دیکھنے کے لیے مرد و زن سب جمع ہو گئے، کوفے کے مکان وغیرہ سب جو ہے چھتیں وغیرہ نیچی تھی، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ خارجی خروج کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفے میں پہنچا، عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں، ایک مومنہ تھی، اس کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی، جب جناب سکینہ پہ پڑی تو تڑپ گئی، دیکھا کہ یہ بچی بھوکی اور پیاسی معلوم ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ اس مومنہ نے اپنے کنیز سے کہا کہ دیکھو ایک کاشے میں کھانا اور پانی لے کر آؤ، یہ بچی جو ہے بھوکی اور پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ اب لے کر آئی اور لانے کے بعد جناب سکینہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بی بی یہ کھانا ہے، کھا لیجیے۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب سکینہ سے کہا کہ بیٹی پہلے اس سے سوال کرو کہ کوئی حاجت ہے، یعنی بتایا کہ دیکھو ہمیں قید نہ سمجھنا، ہمیں قیدی نہ سمجھنا، ابھی بھی تمام اختیارات ہے۔ کہا ہاں بی بی کھا لیجیے، لیکن جو ہے ہمارے لیے 2 دعائیں کر دیجیے۔ کہا کیا؟ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے، ہمارے بچے اس طریقے سے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ دعا کی، ہاتھوں کو بلند کیا، بس آخری فکرہ۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کوئی اور حاجت؟ کہا ایک دعا اور کر دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا دعا کر دیجئے مدینے جانا نصیب ہو۔ تو سوال کیا زینب نے کہ یہ بتاؤ کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا کہ ہم مدینے جا کر اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے، بہت دن ہو گیا ہم نے شہزادی کی زیارت نہیں کی۔ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اگر تم شہزادی کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی۔ تڑپ گئی کہ کہاں شہزادی، کہاں یہاں؟ کہا کہ بی بی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، دیکھ یہ زینب ہے بے مغنا پروردگار اس مقدس اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں جناب آفاق صاحب اور جناب خان ظفر صاحب اور جتنے بھی ہیں نا مریض جہاں کہیں بھی ہیں، گھر پہ ہیں یا ہاسپٹل میں آئے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، پروردگار شب جمعہ بھی ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کو ہے نا جناب حسن صاحب کی ساس اور جتنے سب مرحومین ہیں جس کے مرحومین ہو گئے ہیں ہے نا، پروردگار انہیں جگہ علیین عنایت فرما، قریب حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جو مرحومین نام ہی لے لیتے ہیں نا، ناراض ہو جائیں گے بعد میں، نام جانے دیجیے، ایسے نیت کر کے پڑھ دیجیے، اتنا نام ہے نا۔ یہ تو دعا والی دے دی آپ نا، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے، اور جو بھی مریض ہیں ایک بار نام سن لیجئے، سلمہ بھائی، محمد حسین، محسن بھائی، شیر علی ابن رحمت اللہ، روشن بھائی، منور علی ابن شیر علی، جہانگیر ابن شیر علی، اپنے اپنے مرحومین جناب حسن صاحب کی ساس اور دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں ہے نا، اپنے اپنے تمام مرحومین کے روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ،
السلام علیکم علی ابن ابی طالب. السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روح جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب سب الزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زمان ناز. اجل اللہ تعالی فرجک وسر اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم